الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے۔ سامعین، ہر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ جس کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب انبیاء وقتاً فوقتاً مبعوث فرمائے، یہاں تک کہ فخر دو عالم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کی انسانیت کی دینی اور دنیاوی فوز و فلاح کا ضامن بنا دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضور پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روح ایمان ہے، اور آپ کی ذات اقدس سے رشتہ استوار کیے بغیر نہ تو لذت ایمان نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق عبودیت قائم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات تک پہنچنے کا واحد اور لازمی واسطہ ہے۔ سامعین، اس میں کوئی شک و شبہ کی ادنا گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق و عقیدت اور محبت عین ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر شعبے کے صحیح حالات و واقعات اور آپ کے اقوال و افعال کو پیش کرنا باعث نزول رحمت خداوندی ہے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو معلوم کرے، ان کو مشعل راہ بنائے، اور ہماری ہر مجلس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو۔ سامعین، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر، آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، یہاں تک کہ جس چیز کی ادنا نسبت بھی نبی کریم علیہ السلام کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ سامعین، یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی آمد دنیا کے لیے ایک نعمت عظمی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن امت مسلمہ کے لیے یوم عید ہے۔ سامعین، حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یعنی کہ بندوں کو اللہ کی مرضی پر چلانے کے لیے، ہمارے نفس و ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے، اس پر عمل کر کے ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کر دیں، کیونکہ حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت میں ہے، کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ سامعین، محبت کے دعووں کی تصدیق تو اتباع سنت سے ہوتی ہے۔ اظہار محبت سے ہم خود کو تو خوش کر لیتے ہیں، لیکن اتباع سنت کا اہتمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرتے۔ اللہ کرے اس ماہ ربیع الاول میں ہم پیارے نبی کریم علیہ السلام کے زبانی تذکروں کے ساتھ ان کے فکر کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ سامعین، حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت میں ہے۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامعین، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ کے تذکرے صرف ایک مہینہ مقرر نہ کرے، بلکہ ہر مہینہ، ہر ہفتے محفل پاک کا اہتمام کرے، درود پاک کی کثرت کریں۔ سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے گھر میں مجالس ذکر و درود شریف کا اہتمام کرے، روزہ رکھے، صدقہ خیرات کریں، اور نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے واقعات سنائیں۔ کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا کہ وہ اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کا دن عید ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو سب فرشتے تم لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور جو شخص تمہاری طرح واقعہ میلاد بیان کرے اس کو نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اپنے بچوں کو نبی رحمت سے محبت اور آپ کی مبارک زندگی سے آگاہی پیدا کرے، آپ کے اخلاق و اوصاف بیان کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ مضبوط کرے۔
اس طرح آپ کے بچوں کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جذبے نمودار ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے، اور ربیع الاول کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔